شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے، لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جن کی جو نیچر پر ہے نا، ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے. جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ. اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو، کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے، برائیوں سے توبہ کر کے، شریعت پہ چل کے، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو جن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو، اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے، خربوزہ بھی رکھا ہے، آم بھی رکھا ہے، اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے، پکوڑا بھی رکھا ہے. نا 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 نا، ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں زیادہ نہیں کھا سکتے. باغات میں چلے جاؤ پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا، میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں، توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے، وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں. اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے، سارے سیب اتنے کھائے ہم نے، اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے. باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں، ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی. کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا. اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان، یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا بولو چھوڑ، داڑھی کٹانا چھوڑ دے، نماز قضا کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے، رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف. واہ بھائی واہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بات بھائی، گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی، چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا. تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں، زنا کرنا، نماز کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار، اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو، ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے، ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا، تو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو، وہاں بھی دیکھو. پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں، پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو، بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں. بریک ضرور لگا لو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو، اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہوگے نا، اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سزا بھی دیتا ہوں، صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں، پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا اور صدقہ بھی کیا، سزا بھی دی، روزہ بھی رکھا، پھر کر لیتا ہوں.
میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس روش سے باز نہیں آنا، یعنی اس توبہ سے، یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا، یہ کبھی نہ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا، یہ غلط ہے، اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو، لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا تو پھر اس سے آگے جاؤ گے، ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی۔ شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے، 20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے، روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے، اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار، کرتا رہ یہ بیٹھ۔ یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی، یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں، نہ یہ آپ کو آگے بڑھائے گی، زنا کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی۔ یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں پھر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا، جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے، یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا، کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے، اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے، ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے، یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے، اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی، آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو، ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں، طریقے ہیں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے، تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت، جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے، دور رہتے رہتے رہنے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی، واپس آیا پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا میں نے پھر یہ گناہ کر لیا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا نہ، یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ، وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا، ہو گیا فوراً توبہ کرو، چلے کے لیے نکل جاؤ، لڑو بھائی، ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے، لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا۔ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا، بخشش کا چانس ہے، اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا، یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا۔ لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو، تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم بخشش نہیں چاہتے ہو، مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تم جب جہنم پہ راضی ہو، ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں، انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا، وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا، بہت پرانی بات ہے۔ اچھا وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں، وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں، بہت ہی لبرل، لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں۔ انہوں نے واقعہ سنایا، یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے، میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی، ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں، مستند روایت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف۔ اچھا اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا، اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، دیکھ لو اللہ سے دوبارہ پوچھو، شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی، اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی، تو اللہ سے دوبارہ پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے، اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی، آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف۔
جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا؟ دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف, تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو, تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے. یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے, چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھائی اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ ہو معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے ہمیں, کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا گرک کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے, معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا, میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دیا. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے؟ شرم آ رہی ہے کہ اللہ بھی کہے گا کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا, گٹکا اس وقت میرا خیال ایجاد نہیں ہوا تھا, سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ. اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی, توبہ کی توفیق, توبہ کی توفیق کیسے ملی, کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو, ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے, سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے, تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے.
آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں, اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا آج, مجھے لگ رہا ہے فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے, تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کیونکہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے, رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے, تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے, ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو, تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. تو اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں, بس میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, نیلسن. اور کیا ہوتا ہے, مائیکل چاہیے, مجھے مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کے. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر, اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے, تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے
اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے, لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ, لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ, اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف و اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں, قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے, شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیہ نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم, حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو, جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں, مالدار علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے بچیز ہوتے ہیں, بچیز, حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر, تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا, تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان کے. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, ہم ملا لگیں گے دیکھنے میں, اور ساس بہو کی خدمت, اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے, جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں, یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے, ہسبینڈ کی نہیں کر رہی, وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے, وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے, اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم, بولو نہیں, بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار, غفار بھائی سے بھی لازم ہے, جمشید سے بھی لازم ہے, ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں, سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا, اصل ہے اطاعت, فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے, ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم, نہ اس کی خدمت لازم, نہ فلانے کی خدمت لازم. ہر آدمی انڈیویجول ہے, آزاد ہے, ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا, بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا, یہ والا سود حرام نہیں ہے, یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کے, اور
کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا, اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے, صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا, ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا, مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا, جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے, تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار, وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے. سب کی طبیعت, جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے, سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا, تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کے کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے, پھینکتے رہو بیٹھ کے, ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے ہیں نا, اتنے گھروں میں فسادات, اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں, گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر, 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں کی. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو, میں بھوک لگ رہی ہے, مجھے نہیں پکانا آتی, تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, میں نہیں پکا رہی. پھینک دو بس, کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتوا دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتوا اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ, تم پر لازم نہیں ہے, اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم, بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ, بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے, غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے, خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے, یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا, یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلا ہو رہا ہے, پلا ہو رہا ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن. میرے ذمہ نہیں ہے, آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے, وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. ہاں یہ بات الگ ہے, فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو, بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے, اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں, پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف, معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا, ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. جو بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے. لیکن نارمل جو لوگ, زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں, درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں, وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی, جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے, نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی, یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا, نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے, بہت رائل فیملی سے ہے, وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے, کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے, خاندان سے تعلق ہے, تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا, لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اب اسکالر ان میں فتوا دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. عجیب پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتوا دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتوا دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے, خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کرتی ہیں. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا, پھر اس کے ذمہ ہے کیا آپ یہ بتا دیں, خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے. یہ بحث ہی چھوڑ دیں کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے, اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں,
تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں، بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے، ان کو گنجائشیں چاہیے.